میں اپنا واقعہ سناؤں, میری بچی 6 یا 7 سال کی تھی, کہیں 5 یا 10 روپے پڑے ہوئے تھے, اس نے کہیں اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیے بغیر پرمیشن کی. میں نے اس کو زندگی میں شاید 1-2 دفعہ ہی تھپڑ لگایا ہوگا, ایک تھپڑ لگایا اس کو میں نے کھینچ کے. میں نے کہا یہ بہت بری حرکت ہے. دیکھو چوری میں نا فائدہ بہت ہوتا ہے. آج اس نے 10 روپے اٹھائے, کل وہ 10,000 بھی اٹھا سکتی تھی, کیونکہ وہ اتنا فری میں ایک چیز آ جاتی ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میں اگر صرف نصیحت کروں گا, میرا دل نہیں چاہ رہا تھا خدا کی قسم. کس کا باپ کا دل چاہتا ہے اپنی بچی پہ ہاتھ اٹھائے؟ کس کا دل چاہتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں اس عمل کی نفرت بیٹھ جائے. اور ایک کو پڑھائے, میرے ماشاءاللہ 14 بچے ہیں الحمدللہ. اس کا جو ساؤنڈ ہے نا, یعنی اس کی جو روحانی ساؤنڈ, وہ 13 میں ڈیوائیڈ ہوا ہے, باقی 13 میں. اب الحمدللہ میں لاکھ روپے رکھوں میں اس کے اوپر, 2 لاکھ روپے رکھوں, سکے پڑے رہے. مجھے یہ واقعہ ہو گیا تقریباً 8-10 سال پرانا, مجھے بلکہ 7-8 سال پرانا واقعہ ہے. مجھے یہ غم نہیں ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میرا کوئی بچہ پیسے نکالے گا. پرس میرا ایسے ہی پڑا رہتا ہے, کوئی نہیں نکالتا. یہ لاشعور میں بچے کی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ عمل برا نہیں ہے بلکہ بہت برا ہے. یہ کام پولیس نہیں کر سکتی. پولیس تو اس وقت پکڑے گی جب یہ پکے چور بن چکے ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. بچپن سے ہی ساری برائیاں سیکھتا ہے انسان, اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے نمازی بناؤ اس کو, 10 سال میں بھی نماز نہ پڑھے اسے مارو. بچپن میں ہوتا ہے سب, اچھائی بھی سیکھتا ہے برائی بھی سے. ماں باپ, حدیث میں آتا ہے کہ بچے سب نیک پیدا ہوتے ہیں, ماں باپ ان کو یہودی, عیسائی اور مجوسی, آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. آپ بچے نے چوری کی, آپ کہہ رہے دیکھو بیٹا چلیے ایسے نہیں کرتے. اب بچہ ہو سکتا ہے سمجھ جائے وہ, لیکن ہو سکتا ہے وہ کہے میرے ابا سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. اس دفعہ تو پکڑا گیا, اگلی دفعہ ایسے کریں گے پکڑے نہ جائیں ہم. تو بچے کے لیے ایک تھپڑ. ہاں میں یہ کہتا ہوں کبھی مجبوری میں بچوں پہ ہاتھ اٹھاؤ تو پھر اس کی تلافی لازمی کرو, کیونکہ جب بھی بچے پہ مار پڑتی ہے تو بچے میں شیطان منفی جذبات پیدا کرتا ہے والدین کے خلاف. چاہے وہ مار صحیح پڑی ہو, اس کی تلافی ضرور کریں کہ ایک تھپڑ اگر لگا دیا ہے تو جب نارمل ہو جائے تو اس کو اتنی محبت دیں کہ وہ کہے کہ کاش ایک کے بجائے 2 تھپڑ پڑتے مجھے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ کیا آج تو ابا نے کچھ اتنا زیادہ اکرام کر دیا کہ ایک کے بجائے دوسرے بچے بھی آ کے کہیں ابا ایک ہمارے بھی لگا دو. اس سے کیا ہوگا کہ مار کے جو پازیٹیو, جو مثبت فائدے تھے وہ تو حاصل ہوں گے, جو منفی چیزیں پیدا ہو رہی تھیں شیطان, وہ کیا ہو جائے گا, ختم. بچے جو باپ کی مار سے یا ماں کی مار سے بگڑتے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جن کو ماریں تو پٹتی ہیں, محبتیں نہیں ملتی. ہمارے ابا نے بھی ہمیں بہت چترول لگائے الحمدللہ, تبھی آج ہم ممبر پہ بیٹھے ہوئے, ورنہ گھنٹیاں بجا بجا کے ہی بھاگتے رہتے سارے. یہ کام بھی ہم نے بچپن میں تھوڑا سا کیا, گھنٹی بجا کے. تو بچپن میں تو سوٹ کرتا ہے نا, چلتا ہے یہ. تو کچھ لڑکے لونڈے لپاڑے بھاگ رہے تھے, ہم نے کہا چلو یار ہم بھی گھنٹی بجا کے بھاگتے ہیں. ابا نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا, ابا نے لگا دیا چترول کے, بھائی کیا کر رہے ہو یار تم, مجھے بدنام کرو گے محلے میں. تو اس کے بعد سے کسی کی گھنٹی, اب تو جہاں گھنٹی بجانی ہوتی نہیں, میں جب ڈرائیونگ کرتا ہوں نا لوگ کہتے ہیں ہارن بہت کم بجاتے ہو, ہے نا, نوٹ کیا نا آپ لوگوں نے, بھائی وہ یاد آ رہا ہوتا ہے گھنٹی بجائی تھی ابا نے. اب گھنٹی پہ مارا تھا یہ پتہ نہیں کسی اور چیز پہ, مجھے صحیح طرح یاد نہیں, لیکن پٹے ہیں الحمدللہ ہم ابا سے. لیکن ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے, جس دن ٹھکائی لگائی ہے اس دن پھر اتنی محبت بٹھا کے, بھئی یہ کچھ ریوڑیاں نکال کے دے دی, کچھ پیسے دے دیے, بھئی یہ دکان سے کچھ خرید لو, کچھ محبت سے, نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے.